جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی بلے کا انتخابی نشان چھننے کے بعد بطور سیاسی جماعت انتخابی ریس سے باہر ہو گئی، اور اب عمران خان کے خلاف کیسز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہی ان پر غیر شرعی نکاح کے کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، مگر معاملہ صرف عمران خان تک محدود نہیں ہے۔ اس وقت انتخابی میدان میں عمران خان کی عدم موجودگی میں پارٹی کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ بلے کا انتخابی نشان چھن جانے کے بعد اب پارٹی کی قیادت اختلافات اور تنازعات کا شکار ہو گئی ہے۔ کون عمران خان کے قریب ہے، کون ان کی ترجمانی کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے، اس حوالے سے پارٹی رہنما آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن اور سینئر نائب صدر شیر افضل مروت آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور شیر افضل مروت نے اپنے خلاف بیانات کی وجہ سے آج پہلے سندھ میں جاری انتخابی مہم کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، اور پھر وہ اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے اور واضح کیا کہ وہ کارکنوں کے کہنے پر انتخابی مہم جاری رکھیں گے۔ عام بات یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی عدم موجودگی میں شیر افضل مروت ہی وہ سیاسی رہنما تھے جو پارٹی کو متحرک کر رہے تھے، عمران خان سے ملاقاتیں کر کے پارٹی کا بیانیہ بنا رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے، کھل کر میڈیا کے سامنے آ رہے تھے، خیبر پختونخوا پھر پنجاب اور اب سندھ میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ مگر اس دوران شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے وہ واحد سیاسی رہنما بھی تھے جو اپنے ہی پارٹی رہنماؤں کے خلاف کھل کر سامنے آ رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لیکن کل تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے ٹی وی پروگرام میں پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کی عمران خان سے ہونے والی ملاقاتوں پر سوالات اٹھائے اور اشارہ دیا کہ شیر افضل مروت کی عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ رؤوف حسن کے اس بیان کے بعد آج شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رؤوف حسن ایک سازشی ہے اور اکثر پارٹی میں دراریں ڈالنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے الیکٹرانک میڈیا پر متعدد دفعہ میرے خلاف بات کی۔ اس بار انہوں نے میری اور عمران خان کی 13 جنوری کی ملاقات پر سوال اٹھایا ہے جو عمران خان کی اہلیہ، ان کی بہنوں اعجاز بٹر اور نعیم حیدر پنچوتا سمیت نصف درجن وکلا کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ کوئی بھی افراد سے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ مگر شیر افضل مروت صرف رؤوف حسن تک نہیں رکے، انہوں نے اپنے اگلے ہی بیان میں پارٹی کے بانی رکن عمران خان کے وکیل حامد خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ان کی تنقید حامد خان تک بھی محدود نہیں تھی۔ کل انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی کا پی ٹی آئی سے پتہ صاف ہو چکا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ عارف الوی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ شیر افضل مروت کے اس بیان پر صدر مملکت کے بیٹے ڈاکٹر عواب الوی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے حساس پوزیشن اور بہت سے معاملات کی حساسیت کی وجہ سے اپنے فیصلوں میں کنفیوژن اور غلط فہمیوں سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، لیکن بہت سے فیصلوں کا تفصیلی پس منظر موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اس کی دلیل جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت کچھ عوام کو نہیں بتایا جا سکتا، اور شاید بہت جلد جب عمران خان باہر آئیں گے تو ڈاکٹر عارف الوی اکیلے ہی انہیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں کیا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صدارت عمران خان کی امانت تھی اور ہے۔ ڈاکٹر عواب الوی نے مزید کہا کہ آج جب میں نے شیر افضل مروت کی یہ ویڈیو ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے ایک بھاری دل سے جواب دیا کہ اللہ مالک ہے، فکر نہ کرو، مجھے اکیلے نے اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور جب عمران خان باہر نکلیں گے تو وہ انہیں جواب دیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ، مروت صاحب بہت شکریہ میں شو جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کراچی میں موجود ہیں، کارکنوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں، کیمپین بھی کر رہے ہیں، مگر پارٹی صاحب کی نہیں بن رہی ہے۔ پارٹی آپ پر شکوک و شبہات کر رہی ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کی اونرشپ نہیں لے رہی، آپ جو ملاقات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اس پر بھی رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ملتے ہیں نہیں ملتے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب۔ یہ اس وقت پہ شکوک و شبہات اٹھانا جب کہ میں سندھ میں مصروف ہوں، اپنی پارٹی خان کا پیغام ورکرز کو پہنچا رہا ہوں اور اویکننگ کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ ساتھ میں یہ میری کوشش ہے کہ جو ڈر اور خوف کی فضا سندھ میں چھائی ہوئی ہیں اس کو ہم پرچ کر سکیں، ریموو کر سکیں۔ تو اس وقت پہ حامد خان کا بیان آنا یا رؤوف حسن کا آنا یا پھر عارف الوی کے بیٹے کا آنا اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہے۔ حامد خان جو ہے اس کا کام عدالتوں میں تک محدود ہے، اسی طرح رؤوف حسن میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، نہ ان کا کنونشن سے کوئی تعلق ہے نہ جلسوں سے۔ پھر ان کے بیانات آپ دیکھ لیں، نان ایشوز پہ وہ بول رہے ہیں کہ جی ملتے بھی ہیں نہیں ملتے۔ رؤوف حسن کو کیا پتہ ہے؟ میں نے تو ملاقات کی، بشرا بی بی صاحبہ خان صاحب کی بہن ہے، علیمہ خانم صاحبہ، ہمارے وکلاء نعیم حیدر پنجوتا، بٹر صاحب اور تقریباً آدھے درجن کے دیگر وکلاء صاحبان موجود تھے۔ جب خان صاحب کے نوٹس میں بہت ساری چیزیں لے آیا ان کے سامنے ان کی موجودگی میں، تو رؤوف حسن کا یہ بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ 3 دفعہ پہلے بھی میرے خلاف بیانات دے چکے ہیں اور میں نے اس کی شکایت پہلے خان صاحب کو کی، پھر عمر ایوب صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو خاموش کرائیں، خواہ مخواہ میں فالتو بول رہا ہے۔ مگر کمیٹی میں نے یہ بات اٹھائی اور رات کو پھر
مگر صاحب ہوا یہ کہ جب آپ نے شکایت کی عمر ایوب صاحب کو بھی، خان صاحب کو بھی، مگر عمر ایوب صاحب کے نام سے 6 جنوری کو نوٹیفیکیشن آیا جس میں 5 لوگوں کا نام دیا گیا کہ یہ صرف آفیشیل بیان دے سکتے ہیں، جس میں آپ شامل نہیں تھے کیونکہ آپ کے بیانات کو پارٹی ڈسون کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، بٹ عمران خان صاحب ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ عمر ایوب صاحب نے نوٹیفیکیشن 6 جنوری کو جاری کیا. گزارش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کی مجھ سے شاید بنی نہیں رہی ہیں، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی کام ہے، نہ ہمارا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. خواہ میں یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں. جہاں تک یہ 5 افراد کی لسٹ کا تعلق ہے، یہ اس وقت ایشو بنا جب میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. صاف سا ایک نوٹیفیکیشن کہہ دیتے کہ شیر افضل مروت جو ہیں پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیں. بہرحال یہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر خان صاحب کا اعتماد ہے تو پھر خان صاحب یہ 6 جنوری کا نوٹیفیکیشن کینسل بھی کرا سکتے تھے کہ اور یہ بیان دے سکتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، میری بات کو اور میری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب شیر افضل مروت بات کرتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں نے جتنے بیانات دیے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، جتنی بھی باتیں کی ہیں، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، وہ ساری باتیں درست ثابت ہوئی ہیں. پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو جیلیسی کی وجہ سے جو ہے مجھ سے ایشوز ہیں. حامد خان نے آج میرے خلاف بیان دیے بلا وجہ. اب حامد خان، رؤوف حسن، یہ بابے جو ہیں ان کو کہیں چارپائی سے یا درخت سے باندھنا چاہیے، یہ بجائے اس کے کہ کوئی پازیٹیو کام کر سکے مجھے رکاوٹیں میرے راستے میں کریٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ بیان دیں گے تو میں پارٹی ڈسپلن کے نام پہ خاموش رہنے والا بندہ نہیں ہوں. ویسے مگر عارف الوی کے خلاف تو آپ نے بیان دیا اور ڈاکٹر عواب نے تو آپ کے بیان کا جواب دیا. انہوں نے آپ پہ ذاتی حملہ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو بلکہ بتایا کہ جو ڈاکٹر عارف الوی وہ کہہ رہے ہیں میں خود عمران خان کو بتاؤں گا، وہ صرف پاور کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ایوان صدر میں بلکہ وجوہات ہیں. آپ نے تنقید کی صدر عارف الوی پہ کہ ان کا پتہ صاف ہو گیا اور شدید تنقید کی آپ نے. عارف الوی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آخری ایام میں زیادتیاں کی ہیں. انہوں نے حج پہ جا کے مکمل موقع دیا پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں. بالخصوص نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو راستہ ہموار ہوا، جو الیکشن ایکٹ میں 233 کی امینڈمنٹ ہوئی، وہ اس وقت ہوئی جب وہ حج پہ گئے تھے. اسی طرح ملٹری ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی، یا 1923 کا ایکٹ جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس میں لوگوں کے گھروں پہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے جا سکتے ہیں، یہ تمام شاخسانے اسی دور کے ہیں. پھر جب وقت آیا ٹائم دینے کا الیکشن کے لیے تو یہ کام ان کا تھا، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی. انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے اپنے کندھے سے اٹھا کے الیکشن کمیشن پہ پھینکنی چاہیے. میں خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے خود خان صاحب کو میں نے سنا ہے، خان صاحب انتہائی مایوس ہیں عارف الوی صاحب کی اس پرفارمنس سے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب اور پی ٹی آئی کا مزید ساتھ چل سکتا ہے. ان کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ڈینائی کیا ہے. اور آپ جب یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کہیں کہ وہ چاہے قانون سازی کا معاملہ ہو، پھر وہ حج پہ جانا، یہ سب باتیں بھی خان صاحب ہی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب غلط کیا اور کمپرومائز کر کے کیا اپنے عہدے کے لیے؟ جی بالکل، بلکہ میں نے ایک ٹویٹ لگائی تھی، اور وہ ٹویٹ مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب کے کہنے پہ ہی لگائی تھی، جس میں نے عارف الوی کے اس کردار کے حوالے سے بات کی تھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ ٹویٹ کریں جس میں آپ نے ان کے کردار پر سوال اٹھایا تھا. میں نے خان صاحب سے ڈسکس کیا تھا، اور میں نے کہا کہ اس پہ اگر ہم میڈیا کے پاس جائیں تو خان صاحب نے اس پہ مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ میڈیا پہ شیئر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، مگر ظاہر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں خان صاحب کے کہنے پر کر رہا ہوں، مگر آپ ہی نے 27 ستمبر کو شعیب شاہین پر الزام لگا دیا تھا، انہیں پارٹی کا غدار کہہ دیا تھا. مگر 6 جنوری کو پارٹی کے نوٹیفیکیشن میں شعیب شاہین ان لوگوں میں ہیں جو پارٹی کی ترجمانی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو خان صاحب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر ایوب صاحب یہ سارے کام خان صاحب کی مرضی کے بغیر کر رہے ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، عموماً ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جو بھی میں کہتا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بیان خان صاحب کو منسوب نہیں کیا ہے.
لیکن پارٹی کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے بلیٹل کر سکے، جھٹلا سکے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مخالف پارٹیاں ہیں، ادارے ہیں، پولیس ہیں، ان کا یہ محاسبہ کرتے، یہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ شعیب شاہین، حامد خان، یہ رؤوف حسن، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، یہ سب میرے پیچھے یونیلیٹرلی بغیر کسی پرووکیشن کے میرے خلاف انٹرویوز دیتے ہیں۔ نہ ان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا ہے، اور اگر ان کا خیال یہ ہے کسی کا بھی کہ اپنے آپ کو کوئی ناخدا سمجھتے ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے 8 فروری تک پارٹی کے لیے اور خان کے لیے کام کرنے دیں۔ 8 فروری کے بعد میری کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سازشی ماحول میں یا یہ اس گٹھن کے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے کی۔ خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ میں الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں 8 فروری تک رول آف لا اور جو خان کا کاز ہے اس کا پرچم تامے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور اس حد تک اگر یہ مجھے کام کرنے دیں تو ان کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ بولتے رہیں گے میرے خلاف تو ان کا خیال یہ غلط ہے کہ ان کے کسی عہدے سے یا کسی نام سے میں متاثر ہونے والا ہوں۔ تو بھر صاحب ظاہر آپ خیبر پختونخوا گئے، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر نے آپ کو ریسپانس دیا، پنجاب میں بھی دیا، اس وقت آپ سندھ میں موجود ہیں، سندھ میں کراچی میں آپ نے ریلی کی ہے، جو ورکر سپورٹر کا ریسپانس ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں سب کچھ، یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا، پنجاب، اور اب جب آپ سندھ میں موجود ہیں؟ جی، یہ تمام پروگرامز جو ہیں یہ پارٹی کی مشاورت سے ان کو اعتماد میں لے کے انہی کے ذریعے ارینج ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب یا سندھ، تمام متعلقہ جو ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں، صوبائی عہدیدار، جس طرح علیم عادل شیخ یا ہمارے جنرل سیکرٹری سندھ جو ہیں، یا جو خرم شیردمان ہیں کراچی کے، تو ان تمام کو اعتماد، یہ پروگرام سارے انہوں نے ارینج کیے ہیں۔ اور یہ گوہر خان اور جو دیگر رہنما ہیں، جیلس ہو کے آپ نے انہیں اعتماد میں لیا ہوا ہے، گوہر خان کو اور دیگر رہنماؤں کو، جب آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ جی، گوہر خان ہمارے چیئرمین ہیں، آج ہی ان کا ٹویٹ آیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، پارٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، صوبائی صدور، یہ تمام آن بورڈ ہیں۔